वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू ZX Talks। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSN के यूनिट 3 जो कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में है। उसका नाम है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से कंट्रोल करेंगे कि वो हमें डिजीज़ काज ना करे, हमें इन्फेक्शन काज ना करे। हम वो मेथड्स, वो तरीके, वो एजेंट्स, वो चीज़ें पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बैड इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो है, पॉजिटिव नॉर्मल फ्लोरा जो है उसको नुकसान नहीं देना। तो इस चैप्टर का हमारा बेसिक मकसद यही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे हमें ये भी फ़र्क करना है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या फ़र्क होता है। तो एंटीबायोटिक एक ऐसा एजेंट होता है जो कि हमारे पास बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है या बैक्टीरिया के इफ़ेक्ट को नॉर्मलाइज करता है। एंटीबायोटिक दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है, दूसरा बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है। तो कुछ जो है वो बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर मार देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को दबा देते हैं, उसको फर्दर डिवाइड करने से स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या फ़र्क होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और मुख्तलिफ वेराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और जो कि कुछ हमारे पास कुछ वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया को चंद को टारगेट करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया ऐसे एंटीबायोटिक को हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। स्पेक्ट्रम का लफ्ज़ी मानी जो है वो होता है, ऐसी पट्टी को कहते हैं। तो जिसकी ज़्यादा पट्टी होती है मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब ज़्यादा पट्टी, तो इसमें ज़्यादा बैक्टीरिया ये किल कर सकता है और ये चंद बैक्टीरिया जो है किल कर सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस हुआ। आगे चलकर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। जैसा कि लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, एंटी मगन अगेंस्ट माइक्रोबियल मीन माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ एजेंट्स वो जो कुछ काम करते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ, ऐसी चीज़ें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ होते हैं, यानी उनको किल करते हैं और या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, तो इसको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। अब हमने इसको क्लासिफिकेशन की है। हमने जो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन है इसको क्लासिफाई किया है कि वो किसके अगेंस्ट काम करता है। जिसके अगेंस्ट क्लासी काम करता है उसके बेस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। जैसे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ होते हैं। अगर आप किसी वायरल इन्फेक्टेड पर्सन को एंटीबायोटिक देंगे तो वो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम है वो बैक्टीरिया के साथ, ये वायरस के ख़िलाफ़ इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। एंटी फंगल का फंजाई के ख़िलाफ़ है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन की है किस बेसिस पे कि ये जिसको ख़त्म करता है, उस बेसिस पर हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट की क्लासिफिकेशन की है। अगर बैक्टीरिया को ख़त्म करता है तो वो एंटीबायोटिक है, अगर फंजाई को ख़त्म करता है तो एंटी फंगल है, अगर वायरस को ख़त्म करता है तो एंटी वायरल है। तो जिसको ख़त्म करता है उसके बेस पे हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट को क्लासीफाई किया हुआ है। अच्छा, अब दूसरी क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पे आती है। ये पहला वाला क्लासिफिकेशन था, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है कि भाई फंक्शन के बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि आया ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, ये बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को या फंजाई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है या ये इसको सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है तो ये एजेंट, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट हमारे पास माइक्रोबायोसाइड है। जिस तरह के हम सुसाइड पढ़ते हैं, जहाँ पे भी सफिक्स में CIDE आ जाता है तो इसका मतलब किलिंग होता है। ठीक है, जर्मिसाइड, जरम का मारना, सुसाइड, खुद को मारना, माइक्रोबायोसाइड, माइक्रोबाइसाइड, माइक्रोब्स को ख़त्म करना। इसी तरह अगर ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं तो इनको हम माइक्रोबायोस्टेटिक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है एक टर्म जो बहुत बार बार हमें देखने को मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने के दौरान। ये टर्म है हमारे पास एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। हमने ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करके
جب کوئی بندہ بیمار ہے، ایک مائکروبیل انفیکشن اس کے باڈی میں آلریڈی ہے، اب ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تو اس علاج کو جو ہم کرتے ہیں جب وہ آلریڈی بیمار ہے، پہلے سے بیمار ہے، تو اس کو علاج کو تھراپی کہتے ہیں، اور کیونکہ مائکروبس کو ختم کر کے یہ علاج کرنا ہے تو اس کو اینٹی مائکروبیل تھراپی کہتے ہیں۔ اینٹی مائکروبیل تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اینٹی مائکروبیل میڈیسن کے ذریعے ایک مریض کا جس کے باڈی میں انفیکشن ہے مائکروبیل، اس کا علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی ہم نے اگر کسی پرسن کو اینٹی مائکروب سے بچانا ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ اس پہ بیماری نہ ہو، ان کو بیماری نہ لگے، تو اس کو پریونشن جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو اینٹی مائکروبیل پروفائلیکسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں؟ اینٹی مائکروبیل پروفائلیکسس۔ اس میں ہمارے پاس ایک بندہ جو ہے، ایک پرسن جو ہے وہ ہیلتھی ہوتا ہے، لیکن ہم احتیاطاً اس کو میڈیسن دیتے ہیں ہم تاکہ وہ بیماری سے بچ سکے فیوچر میں۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کو اینٹی مائکروبیل پروفائلیکسس کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس کچھ ٹرمز ہیں جو ہے امپیرک، ڈیفینیٹیو اور پروفائلیٹک آر۔ امپیرک کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا۔ امپیرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کرے آپ کے پاس، آپ ڈاکٹر ہو اور آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ جائے، اب آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے، ایگزیکٹلی اس کا خاص پتہ آپ کو نہیں کہ اس بیکٹیریا کی وجہ سے اس کو یہ بیماری ہے، لیکن آپ اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ، اپنے پریویس پیشنٹس کی ہسٹری کے بیسس پہ اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کو کسی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک سجیسٹ کرتے ہیں، یا کوئی براڈ اسپیکٹرم ادر دوائی جو ہے آپ سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس امپیرک ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کو جو بیماری ہے وہ کس وجہ سے ہے، اس کا جو کاز ہے، وہ کازنگ انفیکٹنگ آرگنزم جو ہے وہ ابھی تک آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتا، تو ایسی ٹریٹمنٹ کو، ایسی تھراپی کو ہم امپیرک تھراپی کہتے ہیں۔ اب ڈیفینیٹو کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی۔ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کی کاز لیٹ سپوز سالمونیلا ٹائیفائی ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کاز کیا ہے، اور یہاں پہ ہم جو ٹریٹمنٹ کریں گے اس کا علاج ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس اس کے لیے اینٹی بایوٹک ہے، وہ ہم اس کو دے دیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس نیرو اسپیکٹرم ہے۔ اب ہمیں اس میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کاز ہے، تو اب ہم نے اس کو اسپیسیفک دینا ہے، اور اسپیسیفک ہمارے پاس ڈیفینیٹ دینا ہے۔ تو ڈیفینیٹ ہمارے پاس نیرو اسپیکٹرم ہے، کیونکہ وہ چند چیزوں پہ کام کرتا ہے۔ لیٹ سپوز اس کیس میں ہم اس کو فلیجل دے دیتے ہیں، میٹرنڈازول دے دیتے ہیں، تو وہ اس کو خاص بیماری کے خلاف کام کرے گا، دوسرے بیکٹیریا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر جب بھی علاج کرتا ہے تو وہ نیرو اسپیکٹرم سے براڈ اسپیکٹرم تک جاتا ہے۔ اگر نیرو اسپیکٹرم والے کام نہ کرے تو ایکسپیرینس بیسس پہ وہ جاتا ہے براڈ اسپیکٹرم میں۔ اب تیسرا ہمارے پاس کیا ہے، وہ تو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ پروفائلیکٹک اور پریونٹیو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انفیکشن جو ایک بندے کو آئی ہوئی ہوتی ہے، یا ایک بیماری جو آئی نہیں ہے، اس سے پریونٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ڈرگز دیتے ہیں، کیمیکل دیتے ہیں، تو وہ مطلب اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ پروفائلیکٹک یا پریونٹیو میں آتی ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے اینٹی بایوٹک کے۔ تو اگر آپ اینٹی بایوٹک کے لفظ کو الگ الگ پڑھیں تو یہ دو لفظ ہے، اینٹی بایوسس، ٹھیک ہے۔ اینٹی کا مطلب اگینسٹ ہوتا ہے، اور بایو کا مطلب لائف ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو لائف کے اگینسٹ ہوتی ہے اس کو اینٹی بایوٹک کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مور اسپیسیفکلی لائف کا مطلب بیکٹیریا ہے۔ یہ ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں اینٹی بایوٹک جو کہ ہمارے پاس مائکرو آرگینزمس کو کل کرتے ہیں۔ اب ہر اینٹی بایوٹک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ بیکٹیریا کے جو ڈی این اے ہے، کروموسوم ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیل وال کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے بیکٹیریا کو کل کر لیتے ہیں۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ ہر اینٹی بایوٹک کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بیکٹیریا کو کل کرتا ہے یا اس کی ایفیکٹ کو کم کرتا ہے۔ اب کچھ بیکٹیریا ہمارے پاس ایسے ہے جو کہ سپور پروڈیوسنگ بیکٹیریا ہے۔ سوری، یہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ بیکٹیریا، ہم اینٹی بایوٹک کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ بیکٹیریا ہمارے پاس ایسے ہے جو کہ خود سے
کیا کر سکتے ہیں، اینٹی بائیوٹک پیدا کر سکتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں خود بھی یہ سوال ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیکٹیریا جو ہے وہ دوسرے بیکٹیریا کو کل کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاصیت رکھی ہے کچھ بیکٹیریا میں، جو کہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں دوسرے بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے خود بھی اس کے ایگزیکٹ ریزن نہیں پتہ، اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کر لے۔ ٹھیک ہے، لیٹ سپوز ایک پرسن ہے، اور لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک پرسن ہے، اور وہ آلریڈی ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کو ایک ڈیزیز ہے۔ لیٹ سپوز جو بھی آپ ڈیزیز اس کو ہے، اور آپ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے، اور آپ اس کو دوسرا جو ہے بیکٹیریا ڈلواتے ہیں، تو کیا اس دوسرے بیکٹیریا کا افیکٹ اس پہ نہیں پڑے گا؟ یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے اور نہ میں نے سرچ کیا ہے۔ آپ سرچ کر کے اس کو کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کریں۔ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں مولڈز۔ مولڈز ہمارے پاس اس میں اس سے بھی ہمارے پاس بیکٹیریا جو ہے وہ اخذ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، سیپیلوسپوریم اور پینیسیلیم، جو کہ ہمارے پاس فنجائی کے بیسس پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں، یوکریوٹک سیل نہیں ہوتے، پروکریوٹک سیل ہوتے ہیں۔ اور اسٹرکچر ہم آگے پڑھیں گے۔ انویٹ دی ہیومن باڈی تھرو مینی روٹس لائک، اب کس ذریعے سے، کس راستے کے ذریعے بیکٹیریا جو ہے آتا ہے باڈی میں۔ لیٹ می گو بیک۔ اب ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ روٹس کی بات کریں، راستے، کس راستے سے بیکٹیریا جو ہے وہ باڈی میں داخل ہوتا ہے۔ تو بیکٹیریا کے لیے بہت زیادہ راستے ہیں، بہت زیادہ روٹس ہیں جس کے ذریعے وہ انسان کے وجود میں آ سکتا ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارے پاس ہے وہ اسکن ہے، اس کے بعد گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک ہے، یعنی ہم جو کھاتے ہیں اس کے ذریعے، اور تیسرا جو ہم سانس لیتے ہیں۔ تو یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو اس کے اسکن کے ذریعے چانسز ہے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ چلا جائے، لیکن اگر اسکن کے ذریعے مطلب اسکن پروٹیکشن ہوتا ہے، فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن ڈیپینس ہوتا ہے، تو ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ وہ اس کے اسکن کے ذریعے بھی جا سکتا ہے، ریسپائریٹری ٹریک کے ذریعے بھی جا سکتا ہے، ریسپائریشن جو سانس لیتا ہے اس کا جو مطلب نوز اور فیرنگس، لینگس، ٹریکیا، برونکائی، برونکیولز، اس راستے سے بھی جا سکتا ہے۔ خوراک کے ماؤتھ، ایسوپیگس اور اسٹمک وغیرہ، یہاں سے بھی باڈی میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو بیکٹیریا کے لیے بہت زیادہ روٹس ہے کہ اس کے ذریعے یہ باڈی میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی یہ کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔